الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخرته تقرأها. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام اور سننے والی باغیرت مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کی گھڑیاں نصیب فرمائیں جس کی تاکید رجب المرجب سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے ذریعے فرمایا کرتے تھے. ہم دل و جان سے جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہم سب کو نصیب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں رمضان کی برکتوں سے رحمتوں سے
ہم سب کو حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ چونکہ قرآن مجید کو رمضان المبارک کے ساتھ بہت زیادہ خاص تعلق ہے، بلکہ تمام آسمانی کتابوں کو رمضان المبارک کے ساتھ ایک حد اور ایک درجے سے جو ہے تعلق ہے، اس بنا پر جو ہے رمضان المبارک میں قرآن مجید جتنا زیادہ سے زیادہ تلاوت کیا جائے اتنا ہی جو ہے اللہ کی رحمتوں کے ہم زیادہ جو ہیں حقدار ہوں گے، اور اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے ہمیں نوازے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے 5 حق ہیں۔ علماء نے قرآن کریم کے 5 حقوق ذکر فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب تک ان کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک کسی کو عامل قرآن یا طالب قرآن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ حقوق کے مطالبات کی دنیا میں ہر شخص اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، تو قرآن مجید کے 5 حقوق کو بھی ہمیں سمجھا جائے کہ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید ایمان بالقرآن، قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن، یعنی قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یعنی ایمان بالقرآن، قرآن کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس کتاب پر ایمان لائے کہ یہ مقدس کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، یہ جو ہے کتاب محفوظ ہے۔ یہ ایمان بالقرآن کے معانی ہے، اور اس پر ایمان ہمیں لانا ہے کہ قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، قرآن مجید ایک کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، اور قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، اور قرآن مجید جو ہے محفوظ کتاب ہے۔ اس کتاب کے ماننے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایمان رکھو کہ قرآن کریم کلام خدا ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جیسے میں بول رہا ہوں یہ میرا کلام ہے، اور تو کلام اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ یہ کتاب ہدا ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہدایت کی کتاب ہے، سیرت مصطفیٰ ہے، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے۔ اب جو ہے سب سے پہلی بات جو ذکر کی کہ کتاب اللہ یہ اللہ کا کلام ہے، کتاب اللہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کتاب سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل ہیں، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی وہ صرف کتابیں ہیں، مگر قرآن کریم کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے۔ حق تعالی شانہ نے
حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ 104 کتابیں نازل فرمائیں. اس میں سے 4 بڑی بڑی کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید. لیکن حق تعالی شانہ نے کسی کتاب کو بھی، کسی صحیفے کو بھی کلام اللہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ کتاب ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو کلام اللہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کتاب بھی ہے اور کلام بھی ہے. اب تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب اور کلام کا فرق کیا ہے. کتاب اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کلام جسے بولا جائے، اسپیک، بولا جائے، اور کتاب جسے لکھا جائے. کتاب رائٹنگ، کتاب کو لکھا جاتا ہے، اور کلام کو بولا جاتا ہے. پہلی ساری جو ہے کتابیں تھی وہ لکھی ہوئی آئی. تورات حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر لکھی لکھائی اللہ رب العزت نے اتاری. انجیل لکھی لکھائی اللہ رب العزت نے اتاری. زبور لکھی لکھائی جو ہے آئی اللہ کی طرف سے. مگر قرآن کریم اللہ کا مقدر اور پاکیزہ کلام، یعنی جو کچھ اللہ بولے ہیں، اللہ نے تکلیم فرمایا ہے، وہ کلام خدا ہے، وہ قرآن ہے، وہ اللہ کی بولی ہے. اور جو شخص یہ چاہے کہ میں اللہ کی بولی بولوں، یعنی اللہ کی بولی بولوں، یا اللہ سے ہم کلام ہوں، یا اللہ سے باتیں کروں، تو اسے چاہیے کہ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے. گویا کہ جو بندہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے باتیں کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں تھیں ان میں تبدیل کی گئی، رد و بدل کیا گیا. کوئی کتاب اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہی. دنیا میں صرف اور صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور جیسے اتارا ہے ویسے ہی جو ہے یہ محفوظ ہے. اس کی حفاظت بھی اسی لیے ہے کہ یہ کلام خدا ہے. قرآن مجید کی حفاظت اس لیے ہے کہ یہ کلام خدا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. جیسے حق تعالی شانہ بے عیب ہے، اس کا کلام بھی بے عیب ہے. جیسے حق تعالی شانہ کی ذات باقی ہے، باقی رہنے والی ہے، ویسے اس کا کلام بھی باقی ہے. جیسے اللہ رب العزت کو فنا نہیں، ویسے ہی اس کے کلام کو بھی فنا نہیں ہے. ساری چیزوں کو فنا ہے، لیکن اللہ رب العزت کو فنا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کلام اللہ کو بھی فنا نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ویسے ہی اس کی بات بھی ہمیشہ ہے. دنیا میں آج کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں، سب میں ترمیم ہو چکی ہے، سب میں رد و بدل ہو چکا ہے. لیکن آج ہم مسلمان پوری دنیا کو جو ہے چیلنج کرتے ہیں کہ ہر مذہب کی کتابیں تبدیل ہو چکی. ہر دفعہ جب اس کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن مسلمان اپنے اللہ کے کلام، اپنے نبی پر اترنے والی رحمت والی کتاب لاتے ہیں کہ بھئی کتاب اللہ کے اندر کوئی رد و بدل نہیں. 1500 صدی گزر چکی، لیکن الحمدللہ یہ کتاب جیسی اتری تھی ویسی ہی ابھی موجود ہے. قرآن کریم اپنی آن اور شان سے اسی طرح باقی ہے. قرآن کے حروف ملا کر لفظ بناؤ،
الفاظ ملا کر کلمہ بناؤ اور کلمہ ملا کر کوئی جملہ بناؤ اور جملے ملا کر کوئی آیت بناؤ، کوئی نہ کوئی آیت پیش کر سکتا ہے، نہ کوئی قرآن مجید کی جو ہے منزل پیش کر سکتا ہے۔ جیسی اللہ رب العزت نے اتارا تھا ویسے ہی قرآن مجید جو ہے الحمدللہ موجود ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا، قرآن کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت حق تعالی شانہ خود فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کے کچھ اس اندازے سے فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم اتار کر حفاظت کی ہے، جبرائیل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر حفاظت کی، رحمت للعالمین نے قرآن مجید کو امت تک پہنچا کر حفاظت کی، صحابہ اکرام نے جان کے نذرانے دے کر حفاظت کی، اہل بیت اعظام نے خون میں لت پت ہو کر قرآن مجید کی حفاظت کی، مفسر قرآن نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے حفاظت کی، محدثین اعظام نے احادیث کی روشنی میں قرآن کی حفاظت کی، فقہائے امت نے مسائل کا استنباط کر کے قرآن مجید کی حفاظت کی، مبلغین نے تبلیغ قرآن کے ذریعے حفاظت کی، مدرسین نے قرآن کو پڑھا کر قرآن کو سمجھا کر قرآن کی حفاظت کی، علماء امت نے اشاعت دین کر کے حفاظت کی، کاتبوں نے قرآن مجید کی کتابت کر کے حفاظت کی، تو جلد سازوں نے اوراقوں کو بن کر کے حفاظت کی، حفاظ نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی۔ سبحان اللہ۔ قرائے کرام نے ادائیگی صحت کی حفاظت کی، مجاہدوں نے قانون قرآن کی حفاظت کی، اور آج تمام دینی مدارس اور مکمل علوم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن کریم قیامت تک محفوظ ہے، ایسے ہی قرآن کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت تک محفوظ رکھے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر آتا ہے تو قرآن مجید کی حفاظت ظالموں اور فاسقوں سے بھی لے لیتا ہے۔ جس نے بھی قرآن کریم کو بدلنے کی کوشش کی وہ خود بدلا، ان کا ایمان بدل گیا، ان کا دین بدل گیا، ان کا کلمہ بدل گیا، ان کی نماز بھی بدل گئی اور ان کی اذان بھی بدل گئی، مگر قرآن کریم قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی کبھی اس دین کی خدمت فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ حجاج ابن یوسف تاریخ کا وہ ظالم ترین انسان ہے جس کی تلوار سے صحابہ اکرام کے خون کے قطرے ٹپکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک خدمت لے لی اور اس نے قرآن کریم پر اعراب یعنی زبر زیر پیش لگائے۔ پرانے عربی رسم الخط میں اعراب اور نقطے نہیں تھے، یعنی اس میں جو ہے زبر زیر پیش، نقطے، تشدید اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی۔ یہ کام حجاج ابن یوسف نے کیا، اور حجاج ابن یوسف جب یہ کام کر رہا تھا تو اس وقت یہودیوں کو پتہ لگا، اہل کتاب کو پتہ لگا کہ بھئی جو ہے حجاج ابن یوسف جو ہیں یہ قرآن مجید پر جو ہے زبر زیر پیش لگا رہا ہے، تشدید اور جو ہے اعراب لگا رہا ہے۔ تو ایک وفد یہودیوں کا اور اہل کتاب کا حجاج ابن یوسف کی خدمت میں آیا، تقریباً 10 ساتھیوں پر مشتمل ان کی وہ جماعت
حجاج ابن یوسف کی خدمت میں پہنچی اور انہوں نے جب وہ پہنچے تو حجاج نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے؟ تو ان اہل کتاب نے بتایا کہ ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ آپ دین کی خدمت اور مذہب کی خدمت کا کام کر رہے ہیں، اس میں جو ہے ہم صرف ایک گزارش لے کر آئے ہیں، اس میں ہم ایک گزارش لے کے آئے ہیں، آپ جو ہیں ہماری بات کو مان لیں۔ تو حجاج نے کہا کہ بتاؤ آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں ایک واقعہ حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا سورۃ الکہف میں ذکر فرمایا ہے، جس کا ذکر تفصیل سے سورۃ الکہف میں اللہ نے ذکر فرمایا موجود ہے کہ ایک بستی میں جا کر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ دونوں نے جو ہے قیام فرمایا، رات کا وقت تھا، تو اللہ کے ان دونوں برگزیدہ بندوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ میں ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو فَأَبَوْا با ہے، وہاں پر فا کے بعد جو ہے با ہے، فا حمزہ اور اس کے بعد با ہے، فَأَبَوْا۔ تو ان اہل کتاب نے کہا کہ ہماری درخواست یہ ہے کہ صرف جو ہے با کی جگہ پر جو ہے آپ تا کر دے، با میں ایک نقطہ تو ہے ہی، وہ با کا نقطہ اوپر لگا دے اور اس کے ساتھ ایک اور نقطہ لگا کر با کو صرف تا فرما دے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ ہماری درخواست ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر فرمایا کہ وہاں پر اللہ رب العزت نے جو ذکر فرمایا ہے اس میں جو ہے با ہے، با، تو با کو صرف جو ہے آپ تا سے بدل دے، یعنی با کی جگہ پر تا کر دے، اور آپ کو کرنا بھی کیا ہے، صرف ایک نقطہ جو ہے نیچے سے اٹھا کر جو ہے اوپر رکھ دینا ہے، نیچے سے اٹھا کر اوپر رکھ دینا ہے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا کہ یہ دونوں برگزیدہ اللہ کے بندے جو ہیں بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ تو اہل کتاب کی درخواست یہ تھی کہ آپ ابو کی جگہ پر اتو کر دیں، تو جو ہے اس سے قیامت تک ہماری عزت جو ہے بچ جائے گی اور ہم ذلیل نہیں ہوں گے۔ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں اس قبیلے میں رہتے تھے، اور اگر قرآن مجید میں یہی رہا تو جو ہے قیامت تک جو ہے اس بستی میں ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، لہذا جو ہے دنیا جو ہے ان کو ذلیل کرے گی اور دنیا جو ہے ان کو برا سمجھے گی، لہذا جو ہے آپ صرف اتنا فرما دیجئے۔ حجاج ابن یوسف نے بڑی صبر سے کام لیا اور گھر کے کمرے میں ان کو بٹھایا کہ کہاں بیٹھو بیٹھو، ابھی میں تمہاری ضیافت کرتا ہوں، اور اپنی تلوار لے کر آ گئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے اللہ، میرے رب، میرے مالک، تو مجھے جانتا ہے کہ میں آمر ہوں، ظالم بھی ہوں، جابر بھی ہوں، میری تلوار سے صحابہ کے خون کے قطرے ٹپکنے تاریخ نے دیکھے ہیں،
مگر میرے اللہ نے جس مقدس اور کلام مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائی ہے، کوئی ظالم مجھے اس میں رد و بدل کو کہے تو میں اس کے لیے تجویز کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر حجاج نے ان سبھی کو جو ہیں ایک صف میں کھڑا کیا اور سب کے سر قلم کر دیے، اور یہ فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو میری مائیں اور بہنیں اور حاضرین مجلس، قرآن پر ایمان لانے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کیا ہے؟ محفوظ کتاب ہے۔ قرآن تبدیلیوں سے پاک ہے۔ ایمان بالقرآن میں یہ ضروری ہے کہ قرآن جیسے کلام خدا ہے ویسے ہی جو ہے یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی کامل سیرت قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب کسی نبی کی سیرت نہیں، لیکن قرآن یہ سیرت مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کچھ قرآن میں قال ہے یعنی فرمایا گیا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حال ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ جو کچھ قرآن میں نقوش ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اعمال ہے۔ اگر قرآن کریم علم ہے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے۔ قرآن کریم اجمال ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل ہے۔ قرآن کریم متن ہے تو میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن کریم ذکر ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذکر کے مذکر ہیں، یعنی ذکر کرنے والے ہیں، ذاکر ہے۔ قرآن کریم ذکر ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ذاکر ہے۔ قرآن مجید نصیحت ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناصح ہے، نصیحت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم وعظ ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ ہیں۔ قرآن کریم ہدایت ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہے۔ قرآن کریم رحمت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ اور اگر قرآن کریم نور ہے تو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراجا منیرا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ امہات المؤمنات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے دریافت کیا کہ امی جان ذرا یہ بتائیے، ذرا یہ بات سمجھائیے، ذرا یہ بات سکھائیے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ سائل صحابی تھے، عرض کرنے لگے کہ قرآن کو تو میں روزانہ پڑھتا ہوں، میں تو محبوب کی سیرت پوچھنا چاہتا ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو ناولوں میں نہیں ملے گی، آپ کو فحاش لٹریچروں میں نہیں ملے گی۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن میں ہے یا پھر خود محبوب قرآن کے فرمان میں ہے۔ اسی طرح قرآن
کتاب ہدا ہے۔ جب تک قرآن اترتا رہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے رہے کہ کلام خدا ہے، کتاب ہدا ہے، یہ نور ہدایت ہے۔ جس دن سے میرے آقا اپنے رب کے حضور تشریف لے گئے، قیامت تک قرآن کا تعارف کرا کر بتا رہا ہے کہ وہ محبوب خدا ہے، رسول خدا ہے، سید الانبیاء ہے۔ یہ بھی عقیدہ رکھیے کہ یہ قرآن کتاب ہدا ہے، یعنی ہدایت کی کتاب ہے۔ حدیث پاک میں آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یرفع هذا الكتاب اقواما ویدعو به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کی مثال تو بارش کی طرح ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے، قرآن بھی آسمان سے آیا۔ بارش کا پانی جیسے صاف ہوتا ہے، قرآن مجید کے احکام بھی صاف ہے، اور واضح رہے کہ بارش جب زمین پر آتی ہے تو زمین اگر بنجر ہو، اڑوی ہو، شور ہو، بیکار ہو، تو یہ بارش ایسی زمین کو فائدہ نہیں دیتی۔ قرآن کی بارش جب ہوئی تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق، کعب ابن اشرف کے دل کی زمین جو ہے بنجر تھی، بیکار تھی، اس لیے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، برباد ہوئے۔ اور اگر زمین اچھی ہو، صاف ہو، شفاف ہو، اعلیٰ ہو، تو اس زمین سے پھل پھول سبزہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی بارش جب صحابہ کے دلوں کی زمین پر برسی تو پھل اگے، پھول نکھرے، بہار آئی۔ جب صدیق کے دل پر قرآن کی بارش آئی تو صداقت کے پھول بنے، عمر کے دل پر قرآن کی بارش آئی تو عدالت کے پھول برسے۔ بلکہ یوں کہیے کہ ایک تاجر آیا، صدیق اکبر تاجر تھے، قرآن کی بارش نے اسے صدیق بنا دیا۔ تلوار لے کر قتل کے ارادے سے عمر آئے، قرآن کی بارش نے عمر کو عادل بنا دیا۔ اگر دولت مند آئے عثمان غنی تو اللہ نے اسے ذو النورین بنا دیا۔ اور 6 سال کا کھیلتا ہوا بچہ آیا تو اسے حیدر کردار بنا دیا حضرت علی کو۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے آئے، خاندان نبوت کا فرد بنا دیا۔ حضرت ابو ذر آئے تو فقر کی سلطنت کا تاجدار بنا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ آئے تو حافظ الحدیث بنا دیا قرآن کی بارش نے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو فقیہ امت بنا دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہیں مفسر قرآن بنا دیا۔ حضرت حمزہ آئے تو انہیں سید الشہداء بنا دیا۔ حضرت حنظلہ آئے تو انہیں غسیل ملائکہ بنا دیا۔ حضرت بلال آئے، عربی نہیں تھے، اجمی تھے، سید نہیں تھے، حبشی تھے، خوبصورت نہیں، قریب کے نہیں، دور کے تھے، اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے، گورے نہیں تھے، مگر دل صاف ہے۔ اور قرآن کی بارش دل پر آئی تو بلال چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ قرآن مجید جو ہے، فرمایا کہ جب انسان کے دلوں پر اترتا ہے، انسان کے دلوں پر اثر کرتا ہے تو انسان کی کایا یوں پلٹ دیتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید یہ حق تعالی شانہ کی کتاب ہے، اور قرآن مجید پر ایمان بالقرآن یہ قرآن کا پہلا حق ہے۔ تو یہ سارے حضرات نے جو ہے ایمان
قرآن پر ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن پر ایمان لانے کی برکت سے جو ہے تاجر کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ہے صدیق بنا دیا، اور جو تلوار لے کر نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے چلے تھے، اللہ نے انہیں عادل بنا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن مجید پر ایمان لائیں گے دل و جان کے ساتھ تو پھر قرآن مجید جو ہے زندگیوں میں تبدیلی لائے گا۔ گویا کہ آج کے بیان کے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں، ان 5 حق میں سے پہلا حق جو ہے قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پر ایمان لانا ہے۔ قرآن پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ قرآن کریم کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس مقدس کتاب پر ایمان لائے کہ یہ مقدس کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، محفوظ ہے، اور یہ کلام خدا ہے، اور یہ کتاب خدا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ گویا کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر جو ہے ایمان لانا یہ مومن کی شان ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ قرآن کا حق ہے کہ بھئی ایک مومن جو ہے قرآن مجید کے ہر حرف کو جو ہے سچ جانے، اللہ کی طرف سے جانے، منزل من السما جانے، محفوظ جانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ تو یہ گویا کہ قرآن کا پہلا حق ہوا کہ قرآن کا پہلا حق ایمان بالقرآن ہے، یعنی ایمان لانا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہیں ہمیں رمضان المبارک میں قرآن مجید پر جیسا ایمان اللہ چاہتا ہے ویسا ایمان ہمیں جو ہے لانے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو جو ہے زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو جو ہے قرآن مجید کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، اسی بنا پر جو ہے قرآن مجید کو تراویح میں پورے سال میں جو ہے ایک دفعہ جو ہے سنا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اس مہینے کے ساتھ تعلق کی بنا پر ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں ایمان بالقرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کو، ایک ایک حرف کو حق اور سچ سمجھ کر اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تعبد وأهل أنت أن تغفر وأنت على كل شيء قدير. لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا فضل ہوا اے اللہ، تیری نعمتوں کے ہم یقیناً مستحق نہیں ہیں، تو نے فضل فرمایا اے اللہ، اب ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ بے شک تو نے ہی ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائی، رجب میں بھی ہمیں زندہ رکھا، شعبان المعظم کا مہینہ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا، اور اے اللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج پہلی رمضان ہے، جمعہ کا دن ہے اے اللہ، جمعہ کا دن ہے اے اللہ، تو ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما اے اللہ۔ ہمیں ایمان بالقرآن کی توفیق نصیب فرما دے اے اللہ۔ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کو حق اور سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر 100% یقین اور ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ اے اللہ، قرآن مجید ہی ہمارے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید کو دل و جان سے لگانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ۔ جیسے قرآن پر ایمان رکھنا ہے
اسی طرح ہمیں ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بوڑھوں کو اے اللہ اس طرح کا ایمان نصیب فرما۔ اے اللہ جس طرح کا ایمان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قرآن پر کیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی جو ہے پوری قرآن مجید پر اوپر لگا دی، اے اللہ جیسے اے اللہ اہل بیت نے جو ہے کیا تھا، اپنے خون سے لت پر ہو کر بھی اے اللہ قرآن کی حفاظت کا اور قرآن کے پر ایمان کا جو ہے حق ادا کیا، اے اللہ اسی طرح جو ہے ہمیں بھی جو ہے ایمان بالقرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ سارے حالات تیرے سامنے ہیں، ہم کمزور ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم اپنی بے بسی کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، عفو و عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے خوش ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں جو مجرم ہے، اے اللہ ہم سب مجرم ہیں، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اے اللہ رمضان کے یہ رحمت والے عشرے سے محروم نہ فرما اے اللہ محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی اے اللہ برائیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کی خیر سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ عورتیں بھی گھروں میں ہیں، اے اللہ بچے بھی گھروں میں ہیں، اے اللہ مرد بھی گھر میں، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد اور پوری دنیا کی مسجدوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ مسجدوں پر جو قرض ہیں ان قرضوں کی ادائیگی کی بہتر صورت اور شکل مہیا فرما۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کو تو قبول فرما لے، ہمارے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے، اپنے گھر کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تو پاکیزہ مال ہی کو قبول کرتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو و عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ دل کھول کر ہمیں جو ہے اے اللہ غربا کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زکوٰۃ کے ذریعے زکوٰۃ کے حقداروں کو اے اللہ زکوٰۃ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسجدوں میں ضرورت ہے اے اللہ ان مسجدوں کی ضرورتوں کو تو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ جتنے مسجدوں کے تعاون کرنے والے ہیں ان تمام تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد میں بھی بہت سارے حضرات نے جو ہیں تعاون کیا، اے اللہ کوئی جو ہے ڈائریکٹ ڈیبٹ کے ذریعے کر رہا ہے، کوئی کیش کے ذریعے کر رہا ہے۔ اے اللہ ان تمام تعاون کرنے والوں کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اسی طرح پوری دنیا کی مسجدوں میں جو حضرات تعاون کر رہے ہیں سب کے تعاون کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اے اللہ ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دے کہ تیری رحمت سے ہم مالا مال ہو جائے، تیری رحمت اے اللہ ڈائریکٹ جو ہے ہمارے دل پر اترے۔ اے اللہ ایسا دل ہمارا بنا دے۔ اے الہ العالمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کل تک جو ہمارے ساتھ تھے ان تمام کی مغفرت فرما۔ کتنے ائمہ اے اللہ ان بیماری اور ان وبا میں اے اللہ دنیا سے رخصت ہو چکے، تیرے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے اور تیرے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے اے اللہ ان تمام اے اللہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے آباد ہو گئی، ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپنی زندگی کو تیرے گھر کے آباد کرنے میں لگا دی۔ اے اللہ ان تمام مرحومین مرحومات کو قبول فرما اور اے اللہ ان کو جو ہے اپنے غنی رحمت فرما، کروٹ ان کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے تمام پسماندگاہ کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا کے اندر، اس پریشانی میں اے اللہ اس کے اندر جو لوگ شہید ہو چکے، دنیا سے رخصت ہو گئے، جن کا انتقال ہو چکا، سب کو اے اللہ رمضان المبارک کی برکت سے معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ اور سب کو جو ہے عذاب قبر سے حفاظت فرما لے، سب کو جو ہے اے اللہ فضل فرما دے سب کے ساتھ۔ اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، اے اللہ بہت سارے حضرات ہم سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہمیں اس کا علم نہیں، لیکن تجھے تو اس کا علم ہے۔ اے اللہ تو ان تمام کے ساتھ
اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ رمضان کے مہینے کی برکتیں انہیں نصیب فرما، ان کے دل میں ایمان بالقرآن کو اے اللہ مضبوط فرما دے، اے اللہ ہم سب کو ایمان بالقرآن نصیب فرما، ہمارے دلوں کو قرآن کے ایک ایک لفظ پر یقین نصیب فرما دے، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین تھا۔ اے اللہ ایسا یقین ہمیں، ہماری اولاد کو، اے اللہ ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک میں تجھے پتا ہے اے اللہ ہمارے یہاں افطاری ہوا کرتی تھی، اے اللہ ان وبا کی وجہ سے بہت سارے لوگ افطاری نہیں کرا سکیں گے، اے اللہ ان افطاری کرانے والوں کو اے اللہ ان کو افطاری کا ثواب عطا فرما دے، اے اللہ ان کو وہ فضیلت نصیب فرما، اور اپنے اپنے ملکوں میں جہاں کہیں وہ اے اللہ افطاری کرا سکتے ہیں وہاں ان کو کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہماری مسجد کو رمضان المبارک میں جو آباد کیا کرتے تھے ان سب کو قبول فرما، ان سب کے اوپر رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، ان کو ان کے رشتہ داروں سمیت اے اللہ سب کو جو ہے ان وبا اور ان بیماریوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہماری مسجد اور اسی طرح پوری دنیا کی مسجد کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جن لوگوں نے تعاون کیا اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اے اللہ جنہوں نے جس لائن سے محنت کی کوشش کی اے اللہ ان تمام کی کوششوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ جمعہ کا مبارک وقت ہے، اے اللہ ایسے تو رمضان المبارک میں ہر بندے کو ایک دعا اس کی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا چاہتے ہیں، تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں، اے اللہ تجھ سے تجھ کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہمیں نصیب ہو گیا، اے اللہ تو اگر ہمیں مل گیا تو ہمیں سب کچھ مل گیا، اور اگر تو ہمیں نہیں ملا تو اے اللہ پوری دنیا کے ملنے کے باوجود ہم سب کچھ کھونے والے ہو جائیں گے۔ اے اللہ تو ہماری سب کی مغفرت فرما دے، تمام سننے والوں کی مغفرت فرما دے، ان کے گھروں میں سب بچے بچیوں کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی نیک اور دلی اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ اے اللہ بہت سارے رشتے کے متمنی ہیں ان کو بہترین رشتے نصیب فرما، بہت سارے اے اللہ انتظار میں ہیں کہ اے اللہ یہ وبا ختم ہو جائے تو اے اللہ اپنے بچے بچیوں کی شادی کرے، اے اللہ ان سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ والدین کو صبر عطا فرما، چونکہ پورا دن جو ہے وہ اپنے بچوں کو ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اے اللہ صبر و تحمل انہیں بھی نصیب فرما، اور اولادوں کو جو ہے والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بچوں کو حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ بچوں کو جو ہے اطاعت کرنے والا بنا دے، اے اللہ تاکہ گھر جو ہے جنت نما بنا رہے۔ اے میرے اللہ ہمارے حال پر رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں نصیب فرما۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی اے اللہ وہ تمام دعائیں ہم سب کی طرف سے قبول فرما لے، تمام سننے والوں کی طرف سے قبول فرما لے، اور جن چیزوں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی تمام سننے والوں کو اس سے پناہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم مجرموں سے بھی راضی ہو جا، گنہگاروں سے بھی اے اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں سے درگزر کر لے میرے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر کر لے۔ یقیناً ہم نے مسجد کی بہت ناقدری کی، اے اللہ گھروں میں سوتے رہے، گھروں میں نماز پڑھتے رہے، آج تو نے ہمیں جو ہے ان تمام چیزوں سے محروم فرما دیا۔ یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہمارا جرم ہے، ہمارے گناہوں کی اور ہماری مسجد کی ناقدریوں کی بنا پر آج تو نے ہم سے سب کچھ لے لیا میرے اللہ۔
میرے اللہ تو ہمارے اوپر رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم مسجدوں کی ناقدری نہیں کریں گے، مسجدوں میں آوازوں کو بلند نہیں کریں گے، مسجدوں میں اپنی سیاست نہیں چلائیں گے، مسجدوں میں اپنی گندی باتوں نہیں کریں گے، مسجدوں میں اپنے نام نہاد کے لیے نہیں کریں گے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، مسجد میں ہم اخلاص کے ساتھ ہر کام کو کریں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے ہر کام کریں گے۔ اے اللہ اپنا نام کرانے کے لیے نہیں کریں گے۔ اے اللہ یہ سب ہماری ناقدریوں کی بنا پر اے اللہ ہمیں تو نے محروم فرما دیا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے بچے بھی محروم ہو چکے، ہماری نسلیں بھی۔ اے اللہ پوری دنیا جو ہے اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، پوری دنیا میں عافیت کا معاملہ فرما دے۔ انسانیت کے جو دشمن ہیں اے اللہ اس وبا کو ان لوگوں کی طرف پھیر دے، اے اللہ پھیر دے ان لوگوں کی طرف جو انسانیت کے دشمن ہیں۔ اے اللہ جو انسانیت کے دشمن ہیں اس وبا کو ان کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مالداروں نے جن کو تو نے اپنے ملکوں سے اٹھا کر ادھر لایا، اے اللہ ادھر آنے کے باوجود اے اللہ انہوں نے ناقدری کی، حرمین شریفین ہر 5 سال میں اس کا حق تھا جانے کا، نہ جا سکے، آج تو نے حرمین میں بھی بل کر دیا۔ اے اللہ یہ ہماری ناقدری ہے، ہم سب کو ان تمام چیزوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مال والے اے اللہ مالدار لوگ جو ہے گھروں پہ گھر خریدتے رہے، لیکن اے اللہ تیرے گھر کی طرف آنے کا ان کو دل میں جو ہے اے اللہ ارادہ نہیں کیا۔ اے اللہ یہ سب ناقدری ہے، یہ سب گناہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو رحم کا معاملہ فرما، میاں بیوی میں ان دنوں میں بہت محبت نصیب فرما اے اللہ، تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اے اللہ گھر کے حالات ٹھیک رہے، درست رہے۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنی زبان پر کنٹرول نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ رمضان المبارک میں ہر والد اور ہر گھر کے ذمہ دار کو اپنے گھر میں جماعت کے ساتھ 5 نمازوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اور تراویح کی نماز بھی جو ہے جماعت کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ وتر کی 3 رکعت بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على